وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں کہ کس نے بنایا ہے آسمان و زمین کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو البتہ وہ کہیں گے ان کو بنایا ہے غالب جاننے والی ذات نے۔ الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، وہ اللہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا یا فرش، اور بنائے اس میں تمہارے لیے راستے تاکہ تم راہ پا جاؤ، یعنی راستہ تلاش کر لو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے کے مطابق، فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پس اس نے اٹھایا اس کے ساتھ مردہ شہر کو یا زندہ کیا اس کے ساتھ۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے جوڑے سب کے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور اس نے بنائی تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے، مَا تَرْكَبُونَ، جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو اب ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا تعارف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا اعلان ہے کہ اگر انسان اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہے تو پھر ان نشانیوں سے، آیات سے انسان اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ جو تھے ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، لیکن وہ ایک الہ نہیں مانتے تھے۔ مانتے یہ تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، سب اللہ کا اختیار ہے، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا یہ بھی اللہ نے ہی بنائے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو کبھی وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، کبھی وہ اپنے جو بنائے ہوئے تھے معبود ان کو اللہ کا ساتھی بنا دیتے تھے۔ تو اللہ کو اللہ مانتے تھے لیکن ساتھ اللہ کے شریک بھی بناتے تھے۔ تو اس لیے بار بار جہاں بھی یہ الفاظ آ رہے ہیں تو وہ یہی اقرار ضرور کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی سب سے بڑی حماقت ہے اور جہالت ہے اس کی کہ ایک انسان اقرار بھی کرے، مانے بھی، تو پھر اس پہ عمل نہ کرے۔ تو اس سے بہت بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اقرار بھی کرتا ہے کہ جی ہاں آسمان و زمین اللہ نے بنائے ہیں، فلاں چیز بھی اللہ نے بنائی ہے، فلاں بھی اللہ بنائی ہے۔ تو جب عبادت کی باری آئے تو پھر کہنے جی یہ دوسرے بھی ساتھ ہیں، ان کو بھی ہے۔ تو پھر تو انسان کی یہ جہالت ہے نا، یا تو مانے ہی نہ، اگر مانتا ہے تو پھر اس کے پیچھے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو اس ذات نے بنایا جو غالب بھی ہے تو جاننے والی بھی ہے۔ یعنی اللہ کی ذات ہر چیز پہ غالب ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اس نے ان کو بنایا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، یعنی فرش بنا دیا کہ تم اس پہ چلتے بھی ہو، لیٹتے بھی ہو، کاروبار بھی کرتے ہو، اس پہ وزن بھی ڈالتے ہو، اس سے اپنے کام بھی نکالتے ہو، پانی وغیرہ دو جو دیگر چیزیں وغیرہ بھی۔ تو فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے تاکہ تم راہ پالو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے راستے بنا دیے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جانا، ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانا، یہ سڑکیں، یہ راستے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ حالانکہ بناتا تو انسان ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں، عقل میں، دماغ میں ڈالتا ہے، علم اللہ ہی ڈالتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے راستے بنائے۔ اور وہ ذات اللہ کی جس نے آسمان سے پانی اتارا، بارش یعنی اندازے کے مطابق، نہ زیادہ نہ کم، زیادہ ہو تو پھر طوفان آ جاتا ہے، کم ہو تو پھر انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اندازے کے مطابق اتارتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ فَأَنشَرْنَا کا معنی ہوتا ہے اٹھانا یا زندہ کرنا بھی یا نکالنا بھی، اس کے ساتھ مردہ شہروں کو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو بھی نکال لیں گے۔ تو جیسے بارش آتی ہے تو نباتات، انگوریاں اگاتی ہیں، جہاں بیج ڈالا ہوتا ہے وہاں بھی اگاتی ہیں، جہاں بیج نہیں کوئی ڈالتا وہاں بھی اگاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کو بھی نکال لیں گے، یعنی وہ بھی زمین سے نکلی ہیں تو تم نے بھی زمین سے ہی نکلنا ہے۔ اور سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے 29 بارے میں وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، اللہ نے تم کو زمین سے ہی پیدا کیا، جیسے نباتات انگوریوں کو پیدا کیا ہے، پھر تم کو زمین میں ہی لٹائے گا، پھر تم کو دوبارہ زمین سے ہی نکالے گا۔ تو چونکہ ہماری خوراک
سب جو ہے وہ زمین سے ہے، تو اسی سے انسان کا نطفہ بنتا ہے جو انسان خوراک کھاتا ہے، اور پھر اسی سے آگے انسان کی پرورش ہوتی ہے، یعنی جو ہم چیزیں آج کھا رہے ہیں تو سب زمین سے ہی بنی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو بھی میری اسی طرح نکال لیں گے۔ اور وہ اللہ کی ذات جس نے تمہارے سب کے جوڑے بنائے، یعنی انسانوں کے بھی اور جانوروں کے بھی، ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے، اور فرمایا تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو یہ کشتیاں اور یہ چوپائے جانور بڑے بڑے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائے ہیں۔ تو آج کتنے کتنے بڑے جانور ہیں، کتنی کتنی بڑیاں کشتیاں، جہاز ہیں، جن کو ایک ہی بندہ، ایک ہی چھوٹا سا بچہ یا عورت ہو یا بچی ہو، ایک ہی ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو حالانکہ وہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کنٹرول میں نہ لائے تو کوئی ایک جانوروں کو بھی انسان اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اتنے بڑے جانور جو ہیں انسان کے مطیع تابع کیے ہوئے ہیں۔ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم جم کر بیٹھ جاؤ ان کی پشتوں پر یا ان کی پیٹھوں پر۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، پھر تم یاد کرو اپنے رب کی نعمت کو، اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ۔ وَتَقُولُوا، اور تم کہو، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے ہمارے لیے ان کو مسخر کر دیا، تابع کر دیا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور نہیں تھے ہم ان کو تابع کرنے والے، یا نہیں تھی ہم میں کوئی طاقت ان کو تابع کرنے کی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کشتیوں پہ، جانوروں کی پیٹھ پہ یعنی ان کی پشت پہ سوار ہو جو مکمل، یعنی سواری پہ، سیٹ پہ موجودہ جو ہے سیٹ پہ بیٹھ جاؤ، اس کے اوپر پورا اپنا کنٹرول کر لو، تو پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو، یعنی اپنے رب کا ذکر کرو کہ جس رب نے تمہیں کشتی پہ سوار کیا ہے، جہاز پہ سوار کیا ہے، آج کی موجودہ سواریوں پہ سوار کیا ہے، تو تم پھر اس پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرو، اپنا نہ کرو کہ مجھے میری یہ سواری میں نے یہ خریدی ہے، یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ نہیں، کبھی نہیں ہوتا۔ جب انسان گھر سے چلتا ہے، صحیح سلامت ہوتی ہے سواری، اللہ نہ کرے حادثہ ہو جاتا ہے، گاڑی خراب ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کی عقل کہاں جاتی ہے؟ پھر انسان کیوں نہیں کہتا کہ میں نے خراب کی ہے، پھر کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ تو جب اللہ کی طرف سے خراب ہوتی ہے تو صحیح بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر وہ بھی ماننا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا جب تم سواری پہ جم جاؤ، بیٹھ جاؤ، تو پھر تم یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو متأخر کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کشتی پہ یا کسی چیز پہ سوار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی، وتقول سے نہیں کہنا، سبحان الذی سے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جیسے یہ سواری ہمیں اپنے منزل مقصود پہ پہنچاتی ہے، پھر واپس گھر بھی لاتی ہے اپنی جگہ پہ، تو اسی طرح ایک وقت آئے گا کہ ہم نے بھی لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، کیونکہ ادھر سے ہی ہم آئے ہیں تو ادھر ہی ہم نے جانا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اور جب اس پہ آپ بیٹھ جاتے مکمل تو پھر آپ کہتے اللہ اکبر 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ آپ کہتے سبحان اللہ۔ تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے سبحان اللہ۔ ایک دوسری دعا بھی ہے جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، جب وہ کشتی پر سوار ہونے لگے تو اللہ نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اللہ کے نام سے یہ چلے گی، اللہ کے نام سے ہی یہ ٹھہرے گی۔ تو اس لیے وہ بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اور یہ بھی دعا ہے، دونوں دعائیں ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔